مسیح میں آپ کو سلام۔ آج جو ہمارا موضوع زیر گفتگو ہے وہ ہے کرسچینٹی یعنی مسیحیت۔ کرسچینٹی میں جو ورڈ کرائسٹ ہے اس سے مراد مسیح ہے یعنی مسیح کیا ہوا، ہبرو میں جس سے مراد یشوع اور عربی اور اردو میں یسوع یا عیسیٰ، جس سے مراد ہے نجات دینے والا یا جس سے نجات جاری و ساری ہو۔ اب ہم بات کریں گے مسیحی عقیدہ پہ یعنی مسیحیوں کے ایمان پر۔ مسیحیوں کا یہ ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ خدا نے تخلیق کا کام 6 دنوں میں کیا، جس میں اس نے کل کائنات اور انسان کی تخلیق کی۔ ہر چیز کی تخلیق اس نے اپنے منہ کے کلام سے کی، لیکن انسان کی تخلیق اس نے اپنے ہاتھوں سے کی اور مٹی سے کی۔ ہم یہاں پہ خدا کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا، اور پہلا انسان جو خدا نے بنایا وہ آدم اور حوا تھے۔ خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس نے انسان کو برکت دی، جس میں ہم اس کی محبت اور دل کو دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کو برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا انسان سے محبت رکھتا تھا، اس لیے وہ انسان کی ہر ضرورت پوری کر رہا تھا، اور اس نے انسان کو کھانے کو ہر چیز مہیا کی، مگر ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا جس میں انسان ہی کی بھلائی تھی، کیونکہ وہ درخت نیک اور بدی کا درخت تھا۔ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو اس نے انسان کو کامل تخلیق کیا۔ انسان گناہ سے واقف نہ تھا، کیونکہ خدا پاک ہے اور اس میں بدی نہیں۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان ہمیشہ پاک رہے اور بدی سے واقف نہ ہو، تاکہ خدا اور انسان کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ لیکن شیطان شریر جو ہمارا دشمن ہے، اس نے انسان کو ورگلایا اور انسان نے اس درخت کا پھل کھایا اور گناہ انسان میں آ گیا۔ کیونکہ انسان نے خدا کے حضور میں نافرمانی کی تو انسان خدا سے جدا ہو گیا۔ لیکن خالق کو اپنی تخلیق سے محبت تھی، وہ انسان کو بے کس نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مختلف انبیاء کرام بھیجے، جن میں سے ایک پیارے نبی موسیٰ تھے۔ موسیٰ کو خدا نے اپنی شریعت دی یعنی تورات، جس میں وہ احکامات تھے جسے انسان مان کر خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بحال رکھ سکتا تھا۔ شریعت کے احکامات جیسے غیر معبود کے پاس نہ جانا، چوری نہ کرنا، ڈاکہ نہ کرنا، زنا نہ کرنا۔ لیکن کیونکہ شریعت سخت تھی تو بتھیرے لوگ اس احکامات کو توڑتے اور اپنے گناہوں میں ہر سال مر جاتے۔ لیکن پھر بھی خدا جو خالق ہے، اس کو اپنی تخلیق سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ ہر کوئی بچے۔ تو خدا نے یہ حکم دیا کہ ہر سال اپنے گناہوں کی قربانی دی جائے یعنی خطا کی قربانی، خدا کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس سے پہلے ہم حضرت ابراہیم کو بھی دیکھ، وہ اپنے بیٹا کی قربانی دیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اب ایسا بھی تھا کہ بہت سارے لوگ غریب تھے اور خطا کی قربانی ہر سال نہیں دے سکتے تھے، پھر سے بتھیرے اپنے گناہوں کے سبب سے اور اپنے گناہوں میں مر رہے تھے، کیونکہ شریعت تو صرف گناہ کی پہچان ہے، پر گناہوں سے نجات بھی۔ تو پھر نجات کیا ہے؟ خدا جو سب کا خالق ہے، اسے اپنی تخلیق سے محبت تھی اور وہ سب کو بچانا چاہتا، تو خدا نے خود نجات دی، اور خدا خود زمین پر آ گیا یسوع کی صورت میں یعنی جیزس کی صورت میں۔ جب آدم اور حوا نے خدا کے خلاف گناہ کیا، تب خدا نے خود اسی وقت جینیسس چیپٹر 3:15 ورس اور اردو میں پیدائش 3 باب اور 15 آیت میں خدا نے کہا، اور میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس آیت کی اگر وضاحت کی جائے تو خدا یہاں شیطان سے کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان ورگلانے کے لیے سانپ کی شکل میں آیا تھا، تو خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کوئی آئے گا جو سانپ سے کہہ رہا ہے کہ کوئی آئے گا جو تیری تمام طاقت کو کچل دے گا۔ اور دیکھا جائے تو عورت کی نسل
یہاں پر عورت کی نسل کیوں آیا ہے؟ عورت کی تو نسل ہوتی ہی نہیں، یعنی یہ یسوع مسیح مولود مقدس جیزس کرائسٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہی عورت کی نسل سے پیدا ہوا، یعنی عورت سے پیدا ہوا، بنا کسی آدمی کی انٹرفیرنس سے پیدا ہوا۔ جو جدائی انسان اور خدا کے درمیان ہو چکی تھی، اس جدائی کو ختم کر کے، شیطان کی تمام قوت پر غلبہ حاصل کر کے، یسوع نے یعنی جیزس نے خدا کے ساتھ وہ رشتہ بحال کر دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں جب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ بھرا مہیا کیا جائے گا، خدا خود بھرا مہیا کرے گا۔ انجیل میں یسوع یعنی جیزس کرائسٹ کو خدا کا بھرا کہا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ابراہیم نے اس جگہ کا نام ہی یہوہ یری کہ ہیبرو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے The Lord will provide. There is no coincidence with God. کچھ نہ کچھ تھا جو مہیا کیا جائے گا انسان کی مخلصی کے لیے، اور وہ یسوع تھا یعنی جیزس تھا۔ خدا کو دنیا سے اتنی ہی محبت تھی اور ایسی محبت تھی کہ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح کی شکل میں زمین پر ظاہر ہوا، زمین پر آ گیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع خدا ہے اور خدا کا بیٹا بھی ہے۔ اب وہ خدا کا بیٹا اس لیے ہے کیونکہ خدا کی روح انسانی جسم میں یسوع کے اندر ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ہماری اپنی روح ہے، لیکن یسوع کے اندر خدا کی روح تھی۔ یسوع کو خدا کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کلمت اللہ، جس کا انجیلی بیان یہ ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ جو کچھ تخلیق ہوا اسی کے وسیلہ سے تخلیق ہوا اور کچھ نہیں جو اس کے وسیلہ کے بغیر تخلیق نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے دنیا کی تخلیق اپنے کلام سے کی۔ Word was spoken and the earth was created and each and everything was created. So word is a creator. It is Jesus is God. He is word of God. And the word of God is a creator. So Jesus is creator. And everything is created through him. تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ خدا خود زمین پر آیا یسوع مسیح کی شبیہ میں، یسوع مسیح کی شکل میں، ہیومن باڈی لے کر، انسانی جسم لے کر، لیکن روح کس کی تھی؟ خدا کی تھی یسوع کے اندر یعنی جیزس کے اندر، یعنی کہ یسوع ہی واز فلی گاڈ اینڈ ہی واز فلی مین۔ کیونکہ یسوع خدا تھا، یسوع خدا ہے، تو اس نے کامل زندگی گزاری، یعنی کہ جب وہ زمین پر تھا تو he lived a life of sinless perfection۔ اس نے زمین پر رہتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکے، and definitely there was no one، کوئی نہیں تھا، یہاں پر کوئی نہیں تھا جس نے اس میں گناہ کو ثابت کیا۔ اور اب اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھے کہ خدا تو خدا ہے، اسے انسان بننے کی کیا ضرورت تھی، وہ ایسے ہی نجات کیا نہیں دے سکتا تھا انسان کو؟ تو کلام مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ضروری تھا کہ انسان کے لیے انسان ہی مرے اور کامل قربانی دی جائے۔ اب ہم سب تو کیونکہ جنریشن ہے کس کی، سب تو آدم اور حوا سے پیدا ہوئے۔ We are the daughters and the sons of Adam and Eve۔ تو یہ بھی خدا کا قانون ہے کہ جو پیرنٹس میں ہوتا ہے وہ آف سپرنگ میں انہیرٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کیونکہ ایڈم اینڈ ایو کے ڈی این اے میں سن گھس چکا تھا، گناہ گھس چکا تھا، تو وہ ہم انسانوں کے اندر بھی انہیرٹ ہوتا جا رہا تھا۔ گناہ ہمارے ساتھ ہماری موروثی لعنت بن کر، موروثی جنریشنل چیز بن کر ہمارے ساتھ ساتھ انہیرٹ ہوتا جا رہا تھا۔ تو ضروری تھا کہ کوئی ایسا انسان کے لیے جان دیتا جو آدم اور حوا کا ڈی این اے اس میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہاں سے آتا اور وہ کون ہوتا؟
فرشتے یہ نہیں کر سکتے. فرشتے تو خود تخلیق ہیں. فرشتے نہ تو انسان بن سکتے ہیں کیونکہ وہ روح ہے اور آگ سے بنے ہیں. تو پھر ضروری تھا کہ ایسا انسان بنتا، ایسا انسان ہوتا جو انسانی بدن کے اندر روحانی روح اس کی خدا کی ہوتی. اب واحد یسوع وہ ہستی ہے جو کہ جسم کی خواہش سے پیدا نہیں ہوا، فزیکل انٹرفیئرنس سے پیدا نہیں ہوا. He is not born with the desire of the flesh. And if he is not born with the desire of the flesh, so he is pure, he is holy, a perfect sacrifice. یسوع جو کہ پاک تھا، یعنی Jesus lived a perfect life with a sinless perfection. جو شریعت ہم انسانوں پر مسلط تھی کہ چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، خدا کو ایک مانو، غیر معبودوں کے پاس نہ جاؤ، وہ شریعت یسوع نے پوری کر دی کامل زندگی گزار کر. اور وہ کیا بنا؟ خدا کا کامل اور پاک بھرا، جس نے صلیب پر اپنی جان دی. کیونکہ یہ ضروری تھا کہ انسانوں کے گناہوں کی ایک کامل قربانی دی جائے. جو قربانی سالوں سال دی جاتی تھی، یہ قربانی اتنی ہیوی تھی، this sacrifice was that heavy کہ اس نے سب لوگوں کے گناہ اٹھا لیے اور ہزاروں سالوں تک جو گناہ ہونے والے تھے وہ بھی اٹھا لیے. For his blood was fresh and that sacrifice was always fresh. کیونکہ یہ قربانی کسی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے خود دی تھی، اپنی قربانی. اب جو کوئی مسیح مولود مقدس یسوع جیزس پر ایمان رکھتا ہے، اس کے کرمزی گناہ، ارغوانی گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے برف کی مانند. نجات کے لیے کرسچینٹی یعنی مسیح پر ایمان رکھنا ہی اسی لیے ضروری ہے کیونکہ انسان کا مسئلہ ہی گناہ ہے. انسان کو کوئی اور گناہ سے رہائی دے ہی نہیں سکتا. وہ گناہ جو ساتھ ساتھ چلتا ہی آ رہا ہے، جنریشنلی چلتا آ رہا ہے. واحد یسوع یعنی وہ قربانی جو خدا نے خود کی، وہ جیزس کرائسٹ جس کی شکل میں خدا خود زمین پر آ گیا. ہی واز دا امیج آف گاڈ. اسی لیے دنیا کے پاس آخری امید ہی یہ ہے کہ یسوع کے اوپر ایمان لائیں اور بچ جائیں، نہیں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یسوع نے خود اپنی مبارک زبان سے یہ کہا کہ I am the only way, the truth and the life. اچھا، اب ہم نے یہ تو دیکھا کہ یسوع نے ہمارا کفارہ دے دیا، یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے دی، ہمارے لیے قربانی دے دی، اس پر ایمان رکھنا ہمارا کام ہے. اب کیونکہ یسوع خدا ہے اور اس میں گناہ نہیں، تو وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ اٹھا، 40 روز تک اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا. And that is historical thing. That is historical event. پھر 40 دن بعد یسوع صعود فرما گئی. He was ascended to the heaven. اور انہوں نے کہا کہ جیسے تم مجھے آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہو، ویسے ہی میں بادلوں کے ساتھ زمین پر واپس آؤں گا، جو کہ انہوں نے قیامت کی بات کی. پھر کرسچینٹی میں ایمان کا تیسرا اقنوم جو کہ ہولی اسپرٹ ہے، یسوع نے اس کا وعدہ کیا کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑوں گا. I will never leave you orphan، بلکہ I will help you with the Holy Spirit and I will be with you in a form of a Holy Spirit. اور آج ہم دیکھتے ہیں Jesus is manifesting his self in churches، اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس یعنی Holy Spirit he is doing an amazing works جو کہ دنیا کی اور کوئی قوم کر ہی نہیں سکتی. ایسے ایسے معجزات رونما ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آج بھی یسوع زندہ ہے اور مردوں کو بھی زندہ آج بھی وہ کرتا ہے.
کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بھی یہ سب کرتا رہا تھا۔ تو یہ مسیحی ایمان ہے اور یہی ایمان واحد رستہ ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شہادت حاصل کریں گے، زبور سے مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ مسیح کے بارے میں پیارے نبی داؤد کیا کہتے ہیں۔